أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قرآن کے حقوق جو بیان کیے جاتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان کیے گئے تھے، تو ان میں ایک حق قرآن کا یہ آتا ہے کہ اس کو اچھے مخارج کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، عمدہ آواز کے ساتھ، تمام مخارج کی رعایت رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی جائے. ایسا نہ ہو کہ کچھ کا کچھ پڑھ دیا، حا کی جگہ ہا پڑھ دیا، ذال کی جگہ زا پڑھ دیا، ضاد کی جگہ ضا پڑھ دیا. اس لیے ہر ایک مخرج کو اس کی جگہ سے ادا کرنا یہ قرآن کا ایک حق ہے. اور قرآن کے جس حق کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہ قرآن کا چوتھا حق ہے کہ قرآن میں تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے. آپ کے سامنے گزشتہ پیر کو سورہ فاتحہ کی کچھ خصوصیات اور کچھ فضائل بیان کیے گئے. اسی کے تناظر میں اعوذ اور بسم اللہ کے بھی متعلق کچھ ضروری باتیں بیان کی گئی تھیں. دو مسئلے پچھلی مرتبہ رہ گئے تھے اعوذ اور بسم اللہ کے سلسلے میں، سب سے پہلے وہ سن لیں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ صرف قرآن کو شروع کرتے وقت اعوذ پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ اعوذ نہیں پڑھی جائے گی کسی کام کو بھی شروع کرنے میں. اس کے لیے بسم اللہ ہے، پھر بسم اللہ کی تفصیل بیان ہو چکی ہے. تو قرآن کو شروع کرنے میں اعوذ اور بسم اللہ دونوں پڑھی جائیں گی، لیکن اس کے علاوہ دوسرے کاموں کے لیے صرف بسم اللہ پڑھی جائے گی. اسی طرح جب نماز شروع کریں گے تو سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے تکبیر تحریمہ کے بعد، سبحانک اللہم و بحمدک. اس کے بعد اعوذ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر بسم اللہ نہیں ملانا سورت کے ساتھ، بس ڈائریکٹ سورت شروع کر دینا ہے. سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد ڈائریکٹ سورت شروع کر دینا. تو یہ دو مسئلے تھے. جیسا کہ آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے بتایا گیا تھا کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر سب سے پہلے نازل کیا. مکمل صورتوں میں جو صورتیں نازل ہوئیں، مکمل صورتیں جو نازل ہوئیں، ان میں سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ. اور اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، اور نہ ہی خود قرآن پاک کے اندر اس جیسی کوئی صورت نازل ہوئی. اتنی اہمیت کی یہ صورت حامل ہے.
اور پھر فرمایا آگے کہ یہ ہر بیماری سے شفا اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے. اور پھر اس کو جو ہے حضرت شیخ نے فضائل قرآن کے اندر ایک لمبا چوڑا باب باندھا ہے اس کے تعلق سے کہ کس کس طرح سے اس کو پڑھا جائے، 7 مرتبہ پڑھا جائے، اور بھی بہت سارے طریقے اس کو اس سے شفا حاصل کرنے کے لیے بیان کیے گئے. تو یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے کہ یہ اس میں اللہ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے. یہ بات آ گئی نا سمجھ میں آپ کو؟ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں. کتنی آیتیں؟ 7 آیتیں. اور یہ سورت مکہ کے اندر نازل ہوئی، مکی سورت ہے. یہ کون سی سورت ہے؟ مکی سورت ہے. سورتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک مکی ایک مدنی. مدنی وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو اللہ کے نبی کی ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئیں. مکی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں. تو یہ صورت مکی ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بندہ جب شروع کی 3 آیتیں کہتا ہے تو وہ میری حمد بیان کرتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، میری ثنا کرتا ہے، میری بزرگی بیان کرتا ہے. اس کے بعد کی جو ایک آیت ہے، 3 کے بعد کی ایک آیت جو ہے وہ مشترک ہے، یعنی اس میں بندہ بھی شامل ہے اور میں بھی شامل ہوں. بندہ میری تعریف کرتا ہے اور میں اس کی مدد کے لیے تیار رہتا ہوں. تو یہ دونوں کے درمیان ہو گئی. اور آخری کی جو 3 آیتیں ہیں، ان آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جو دعا شروع میں کرتا ہے پھر میں اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہوں، اس میں صرف میرا ہی فعل اور عمل دخل ہے. آخر کی 3 آیتوں تو گویا کہ یہ 2 حصے ہو گئے. شروع کی 3 آیتیں بندوں سے متعلق ہیں اور آخری کی 3 آیتیں اللہ سے متعلق ہیں، اور بیچ کی ایک آیت کے اندر دونوں شامل ہیں. دونوں شامل ہیں. تو اس کے اندر سب سے پہلا لفظ ہے. اچھا ایک بات اور یاد رکھیں کہ جیسے گزشتہ ہفتے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ پورے قرآن کا خلاصہ کائے میں آ گیا جی، سورہ فاتحہ کے اندر. تو پورے قرآن کا نچوڑ اس کے اندر ہے. تو اس کے اندر تفصیلات بہت ہیں، لیکن بہت تفصیلات نہیں کریں گے، بس اتنی کریں گے جتنی آپ کے سمجھ میں آ جائے اور میرے سمجھ میں آ جائے، اور ہم اس پر عمل کر لیں اور اس پر بالکل ویسے ہی یقین کر لیں جیسا اس کے یقین کرنے کا، اس پر یقین کرنے کا حق ہے. تو انشاءاللہ اگر وقت رہا تو پوری صورت کی تفسیر ہو جائے گی، اور وقت نہیں رہا تو صرف 3 آیات کی تفسیر بیان ہوگی. سب سے پہلا لفظ شروع ہوتا ہے الحمد. الحمد کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ؟ الحمد. حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں تعریف کرنے کو، اور الحمد کا ترجمہ ہو گیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الحمدللہ کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. جتنی بھی تعریفیں ہیں اور جتنی کائنات کے اندر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، کائنات کے اندر جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں، آسمان ہو، زمین ہو، ستارے ہوں، سیارے ہوں، چاند ہو، سورج ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، سمندر ہو، ندیاں ہوں، نالے ہوں، شجر ہوں، حجر ہوں، پرندے ہوں، چرندے ہوں، درندے ہوں، چوپائے ہوں، جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر نظر آ رہی ہیں، آدمی جب ان کی تعریف کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی بہت خوبصورت پہاڑ نظر آیا جس کے اوپر سے ایک پتلی سی دھاری اوپر سے بہتی ہوئی آ رہی تھی، سفید دودھ کی طرح شفاف، آدمی نے اس کی تعریف کی، کیا خوبصورت پہاڑ ہے، کیا خوبصورت جھرنا ہے، کیا خوبصورت نظارہ ہے. تو یہ حقیقتاً اللہ کی تعریف ہے. کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے.
یہ اس کی تعریف نہیں، اس لیے کہ اس کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ تو یہ تمام تعریفیں، ان میں ہر چیز کی تعریف آ گئی۔ آدمی کسی چیز کی بھی تعریف کرے تو وہ تعریف اصلاً حقیقتاً کس کی تعریف ہوگی؟ اللہ کی تعریف ہوگی۔ جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں تو وہ اللہ کی تعریف ہوگی۔ اور یہ جو آگے دعائیہ کلمات آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ دعا مانگنے کا اس صورت کے اندر بتایا ہے کہ جب ہم دعا مانگیں اللہ سے تو کس طرح سے مانگیں۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ دعا مانگنے میں اللہ کی بے انتہا تعریف کرنا ہے، اللہ کی ثنا بیان کرنا ہے۔ اور اللہ کی تعریفات میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں کہ اللہ تو نے یہ چیزیں پیدا کی، اللہ تو نے یہ چیزیں پیدا کی، یہ آسمان بنایا، یہ زمین بنائی۔ تو یہ تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں اور اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ ہی ان تمام تعریفات کا سزاوار ہے۔ یعنی یہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ تمام تعریفیں ہو جائیں۔ تو یہاں اللہ کی تعریف بیان کی گئی۔ اور تعریف کس لیے کی جاتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ یہ کہیں اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کہ صاحب فلاں جو لوگ ہیں یا فلاں آدمی جو ہیں، فلاں صاحب جو ہیں، وہ کیا عجیب آدمی ہیں، غضب کے انسان ہیں، وہ انوکھے انسان ہیں، بالکل مطلب اپن سوچ نہیں سکتے ایسے ہیں وہ تو یہ آپ نے تعریف کس بنیاد پہ کی ہے ان کی؟ ویسے ہی کر دی۔ اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے۔ وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ ایک وقت تھا آپ بالکل بیمار تھے، سخت قسم کے بیمار تھے، آپ کے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا، آپ کے پاس علاج کا انتظام نہیں تھا، آپ کے پاس جو ہے کسی چیز کا انتظام نہیں تھا، آپ بالکل بے بس تھے۔ اور ان صاحب نے دیکھا ارے یہ ان کی حالت تو بہت خراب، وہ آئے فوراً آپ کو گود میں اٹھا کر، گاڑی پر بھی نہیں، گود میں اٹھا کر آپ کو لے کر گئے، اپنے کاندھے پہ بٹھا کر لے کر گئے اور اسپتال میں لے جا کر آپ کا علاج کروایا، آپ صحت مند ہو گئے، صحت یاب ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے یہ تعریف کی کہ پہلے کر دی آپ نے تعریف، کب کی؟ بعد میں کی ہے نا۔ تو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کسی چیز کا، تو اللہ کی تعریف کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے بہت بڑا، پس منظر ہے اس کے پیچھے، اللہ کی تعریف کے پیچھے۔ وہ پس منظر کیا ہے؟ وہ پس منظر کیا ہے؟ وہ پس منظر یہ ہے کہ تمام عالم کبریٰ جو ہے، تمام عالم اکبر، یعنی جتنی بڑی دنیا ہے اور اس کے اندر جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، جیسے میں نے بتایا آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ہیں ہی ہیں۔ آدمی ان چیزوں میں غور کرے، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم میری بنائی ہوئی مخلوق میں غور کرو تو تمہیں میری معرفت حاصل ہوگی، مجھے پہچان لوگے۔ لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تم چلو ان سب میں غور مت کرو، تم اپنے بدن میں غور کرو۔ کائے میں غور کرو؟ بدن میں غور کرو۔ ہم نے تمہیں کن نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے جس کی بنیاد پر تم ہماری تعریف کرو گے؟ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ تم اپنے آپ میں غور کرو۔ تمہارا بدن جو ہے گویا کہ زمین ہے، گویا کہ زمین ہے ایک قسم کی، جس کے اندر بال ایسے اگتے ہیں جیسے کھیتوں کے اندر پودے اور گھاس اور طرح طرح کی چیزیں اگا کرتی ہیں۔ تو تمہارا بدن گویا کہ زمین ہے۔ تمہاری جو جسم کے اندر ہڈیاں ہیں وہ گویا کہ پہاڑ ہیں، پہاڑوں سے مشابہ بتایا کہ پہاڑ کیسے ہوتے ہیں؟ سخت قسم کے ہوتے ہیں، تمہاری ہڈی بھی سخت قسم کی۔ تمہارے بدن کے اندر جو رگیں ہیں، نسیں ہیں، جن کے اندر خون کی لہریں دوڑتی ہیں،
وہ گویا کہ زمین کے نیچے جو نہریں بہتی ہیں، دریا بہتے ہیں، تمہاری نسیں اور تمہاری رگیں گویا کہ ان بہتے دریاؤں کے مانند ہیں۔ تم اپنے آپ میں تو غور کرو۔ اچھا، تم اپنی ایک چھوٹی سی وہ نعمت جو ہم نے تمہیں دی ہے، وہ نعمت پہ غور کرو۔ آنکھ، کہ جو تمہاری آنکھ ہے وہ صرف تمہارے متعلق اس سے نہیں چلتی، بلکہ ہم نے پوری کائنات کو اس آنکھ کے دیکھنے پر مقرر کر رکھا ہے۔ مثال کے طور پر سورج نہ نکلے، اندھیرا ہو، یہاں پر سب اندھیرا ہو، بتائیے آپ کی آنکھ کام کرے گی؟ آپ کی آنکھ کام کرے گی؟ دیکھ لو کہ آپ کولر رکھا ہے، کون آیا ہے کون گیا ہے، تو آنکھ تو کام کرے گی، لیکن دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ جب تک شامل نہیں ہوں گی، جب تک تمہاری یہ آنکھیں، تمہاری کان، تمہارے ناک، تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ تمام چیزوں کا جوڑ تمہاری جو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، بٹن ہیں، ان سے ان کا تعلق ہے، بغیر تعلق کے کام نہیں بنے گا۔ تو کتنا عجیب نقشہ کھینچا ہے کہ یہ ہے نعمتیں، جس کے بارے میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ پھر آگے بیان کیا جو میں نے تشبیہ دی تھی کہ جو ہمارے بدن کے اندر جو ہڈیاں ہیں وہ گویا کہ پہاڑ ہیں۔ ایک پتھر لیجئے، اس کے اوپر ایک کوئی برتن ٹانگ دیجئے جس میں سے بوند بوند کر کے پانی گرتا رہے، تو بتائیے اس پتھر کے اندر سوراخ ہوگا نہیں ہوگا؟ سوراخ نہیں ہوگا تو نشان تو پڑے گا نہیں پڑے گا۔ لیکن آپ اپنے بدن کے اوپر، اپنی ہڈی کے اوپر کتنی ہی بوندیں ٹپکا لیجئے، وہ گھلے گی نہیں، اس میں نشان نہیں پڑے گا۔ اور یہ کب سے استعمال ہو رہی ہیں یہ ہڈیاں؟ جب سے آپ پیدا ہوئے۔ تو کب تک استعمال ہوتی ہیں؟ جب کہ آپ کی عمر 70 سال، 100 سال، 60 سال اتنی پہنچ جائے، نہ یہ گھستی ہیں، نہ ان میں کسی قسم کی کوئی کمی آتی ہے، چھوٹی بھی نہیں ہوتی ہیں کہ صاحب ایک لمبی مدت ہو گئی تو اب یہ سکڑ گئی ہو، نہیں، بلکہ ایک لمبے زمانے تک یہ چلتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ تمہاری موت تم پر آ پہنچے، جس کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، کہ ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ہی نے اس کے جوڑوں کو مضبوط بند باندھا، اس کے جوڑوں پر مضبوط بند باندھ دیا کہ وہ ادھر ادھر کھسک نہ سکے، کتنے ہی آدمی دوڑ لے، کتنے ہی بھاگ لے، اس کی ہڈی ویسے ہی کام کرتی ہے جیسے کرتی رہے گی۔ اور 300 سے زیادہ جوڑ انسان کے بدن میں اللہ نے رکھے ہیں، سب اپنے متعلق کام کر رہے ہیں، اور ان کا عمل جو ہے خالص نہیں ہوتا، بلکہ ان کو ضرورت دوسری چیزوں کی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آنکھ کی مثال دی کہ اندھیرے میں آپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی جب تک کہ اجالا نہ ہو۔ تو یہ تمام جو نعمتیں ہیں اللہ کی، یہ نعمتوں کے استعمال سے ہم اللہ کی تعریف کرنے کے حقدار ہیں، اور یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں۔ پھر آگے فرمایا آنکھ ہی کے بارے میں کہ تم آنکھ سے 1 منٹ میں کیا کیا چیزیں دیکھ لیتے ہو، کیا کیا اللہ کی قدرتوں کو دیکھ لیتے ہو۔ پھر 1 منٹ کی چیزوں کو تم لکھ لو کہ تم نے کیا کیا دیکھا ہے، لکھ لیا آپ نے، مثال کے طور پر 100 صفحے لکھ دیے آپ نے، 1 منٹ میں آپ نے کیا کیا دیکھا اللہ کی نعمتوں کو۔ 5 منٹ کی نعمتوں کو لکھ لیجیے، کیا کیا آپ کی آنکھ نے نعمتیں دیکھی ہیں اللہ کی۔ 1 گھنٹے کی نعمتوں کو لکھ لیجیے، بتائیے پوری زندگی کی نعمتوں کو لکھ سکتے ہیں آپ؟ لکھ سکتے ہیں؟ کوئی لکھ سکتا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔
یہ اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کی نعمت، روزانہ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب تم دعا مانگو تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، اور اللہ کی تعریف کس لیے بیان کرو؟ اس لیے کہ اس نے تمہارے اوپر نعمتوں کی بھرمار کر رکھی ہے، نعمتیں ہی نعمتیں، نعمتیں ہی نعمتیں۔ آدمی 24 گھنٹے نعمتوں کا استعمال کر رہا ہے۔ کتنی دیر ہوگی؟ 20 منٹ ہو گئے۔ تو یہ تو بیان تھا حمد کے اوپر، جو پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے، اور اس خلاصے کے اندر جو حمد سے شروع ہو رہی ہے بات، یہ اس کے 20 منٹ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ دے دے بس، کہ ہم سمجھ جائیں کسی طرح کہ اللہ کی کتنی نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہماری زبان پہ ناشکری ہوتی ہے۔ ہم نعمتیں کسے سمجھتے ہیں؟ اچھے کھانوں کو، اچھے کپڑوں کو، اچھے مکان کو، اچھی دکان کو، بڑے کاروبار کو، یہ ہم نعمتیں ان کو سمجھتے ہیں۔ اور جو نعمتیں ہم سے جڑی ہوئی ہیں اللہ کی، ہم انہیں نعمت ہی نہیں سمجھتے۔ اب بتائیے، صرف آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، اسی طرح سے پھر کان لے لیجیے، پھر ناک لے لیجیے، تو یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کی۔ اس پر ہمیں شکر اللہ کا، اللہ کی تعریف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں جو تمام حکمتوں کو سامنے رکھ کر شروع سے لے کر آخر تک اس کی تربیت اور پرورش کرے۔ اسی لیے مسائل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ خالی رب کسی کو کہنا نہیں چاہیے، رب نہیں کہنا چاہیے بندوں میں سے کسی کو، اس لیے کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ ابتدا سے لے کے انتہا تک تمام حکمتوں کو سامنے رکھ کر کہ کیا چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، کیا فائدہ مند، تمام حکمتوں کو سامنے رکھ کر ابتدا سے انتہا تک حکمتوں کے ساتھ تربیت بھی کرے اور پرورش بھی کرے، رب کہتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے العالمین، رب العالمین۔ عالمین کیوں لے کر آئے یہاں؟ بھئی یہ تو ایک ہی عالم ہے نا، پوری دنیا ایک عالم ہے، لیکن عالمین لے کر آئے، تمام یہ جمع کہلاتی ہے۔ عالم ایک ہوتا ہے اور عالمین بہت سارے، جمع۔ عالمین لے کر آئے اس لیے کہ تمام جتنے عالم ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ عالم جو ہیں وہ 40,000 ہیں، اور مشرق سے لے کر مغرب تک یہ ایک عالم ہے، اس کے علاوہ بہت سارے عالم ہیں، بہت سارے عالم ہیں۔ اور کئی فلاسفہ جو ہوتے ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق جب وہ تحقیق کی انہوں نے، تو لکھا ہے انہوں نے معارف القرآن کے اندر، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم بے بس ہیں، ہم زیادہ تحقیق نہیں کر سکتے کہ کتنے عالم ہیں۔ اسی طرح سے عالم اس کو بھی کہا جا سکتا ہے، انسانوں کی جو ایک جنس ہے، انسانوں کی وہ ایک عالم ہے، شیر کی جو ایک جنس ہے وہ عالم ہے، جیسے کہتے ہیں عالم برزخ ہے، اور بھی عالم ہے۔ تو یہ تمام عالم جو ہیں ان کا پروردگار ہے، ان کا پالنے والا ہے، اور اس نظام کو چلانے والا ہے کہ وہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں ایک دوسرے سے،
کہ سورج اور چاند ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، کوئی ستارے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، تو یہ نظام کو اللہ نے ایک بنایا ہے کہ تمام عالم کا رب ہے۔ تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، تمام جہانوں کا جتنے بھی عالم ہیں ان سب کا پالنے والا ہے، ان سب کا چلانے والا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو دوسرے عالم ہوں ان میں جو مخلوقات رہتی ہوں ان کے کھانے پینے کے طریقے الگ ہوں، ان کے پہننے اوڑھنے کے طریقے الگ ہوں، ان کے رہنے بچھانے کے طریقے الگ ہوں، تو یہ تمام عالم کا رب اللہ کو کہا گیا۔ اللہ نے کہا تعریف ہے اس اللہ کے لیے تمام عالم کا پالنے والا، تمام عالم کا نگہبان ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفصیل میں یہ ساری باتیں آ گئیں جی، الرحمن کے اوپر اور الرحیم کے اوپر۔ رحمان کہتے ہیں عام رحمت کو۔ کیسی عام رحمت؟ ایسی عام رحمت کہ جو بیک وقت، ایک ہی وقت میں تمام انسانوں کو، تمام جانوروں کو، تمام پہاڑوں کو، تمام دریاؤں کو، ان کے اوپر اللہ رحمت ڈالنے والا ہے، اس لیے اللہ کو رحمان کہتے ہیں۔ اور یہ صرف اللہ کی ہی ایک صفت ہے رحمان، کہ وہ ہی ایک ذات ہے، وہ پاک ذات ہے جو بیک وقت تمام انسانوں کو کھلاتی ہے، تمام انسانوں کو پلاتی ہے، تمام انسانوں کو آکسیجن دیتی ہے۔ اسپتال والے کتنے لوگوں کو آکسیجن دے سکتے ہیں؟ 2000، 5000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، لیکن جو لوگ اسپتال میں نہیں ہیں ان کو آکسیجن کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ تو رحمان ایسی ذات کو کہتے ہیں جو بیک وقت تمام لوگوں پر، تمام چیزوں پر رحمت نازل کرے۔ اسی لیے کسی کا نام جو لیا جاتا ہے وہ ڈائریکٹ رحمان کہہ کر نہیں لیا جاتا، جائز نہیں ہے یہ، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ عبد الرحمن، یعنی رحمان کا بندہ۔ اس کے آگے اللہ کی صفت آئی الرحیم۔ رحیم خاص لفظ ہے، کسی کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، ارے صاحب فلاں صاحب بڑے رحیم ہیں صاحب، ان کا کیا کہنا صاحب، فلاں صاحب بڑے رحیم ہیں۔ تو یہ رحیم خاص لفظ ہے، کسی کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن رحمان جو ہے اللہ کے لیے خاص ہے۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، انشاءاللہ اس پر بات ختم کر دیں گے، وقت ہے نا ابھی تو جی۔ مالک یوم الدین، مالک یہ ملک سے بنا ہے اور ملک سے بنا ہے۔ مالک جو ہے ملک سے بنا ہے۔ ملک کہتے ہیں ایسے قبضے کو جس میں اس چیز پر تصرف کرنے کی جائز قدرت ہو۔ ملک کہتے ہیں جس میں اس چیز پر، یعنی اس ملکیت پر، مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی مکان کا مالک ہے، اس کو اس پر جائز تصرف، اس کو جائز حق ہے کہ وہ اپنے مکان میں جو چاہے کرے، توڑے پھوڑے، زمین سے ملا دے پھر کھڑا کر دے، پھر ملا دے پھر کھڑا کر دے، اس کو جائز حق ہے۔ لیکن اگر وہ کسی دوسرے کے مکان پہ کرے گا تو جوتے بھی پڑیں گے اس کو، کیوں صاحب؟ اس لیے کہ اس کا جائز حق نہیں ہے اس پر۔ تو ملک کہتے ہیں ایسے تصرف کو جس میں جائز ہو، جس پر قدرت جائز، جس پر تصرف کرنے کی جائز قدرت ہو۔ ملک ایسے تصرف کو کہتے ہیں، ایسی ملکیت کو کہتے ہیں۔ مالکی، اس کے بعد ہے یوم الدین، روز جزا کا، یعنی جس دن بدلے دیے جائیں گے اس دن کا مالک۔ تو اب اس کو شروع سے ملائیے،
الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ تو شروع میں بتایا تھا نا 3 آیتیں بندوں سے متعلق ہیں، یعنی بندہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے ان 3 آیتوں کے ذریعے۔ تو یہ تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، کہ وہ اللہ ایسا ہے جو روز جزا کا مالک ہے۔ اچھا صاحب، اس میں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ روز جزا کس دن کا نام ہے، کس دن کو کہتے ہیں؟ روز جزا کہتے ہیں اس دن کو جس میں لوگوں کو ان کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ ملے گا، جن کو اچھے اور برے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اور دنیا جو ہے وہ دار العمل ہے۔ دنیا کیا ہے؟ عمل کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں بدلہ نہیں دیا جائے گا، یہاں کسی اچھے اور برے کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ تو دار العمل ہے، جس کو حدیث پاک کے اندر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الدنیا مزرع الآخرہ، کہ دنیا تو جو ہے آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں آپ بو لیجیے، آخرت میں آپ کو جو کاٹنا ہے نا، آپ یہاں بو لیجیے جتنا آپ کو بونا ہے، چاہے آپ اچھے اعمال بولیں یا برے اعمال بولیں، بدلہ وہاں ملے گا۔ اس لیے کہا گیا روز جزا کا مالک، وہ ہے بدلے کا دن۔ اور پھر آگے آیت ارشاد فرمائی وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ دنیا کے اندر بھی ہم جو ہے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سزائیں بھیجتے ہیں، چھوٹے چھوٹے انعامات کرتے ہیں تاکہ آدمی سنبھل جائے۔ کس سے پہلے بھیجتے ہیں؟ دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں۔ بڑا عذاب کون سے دن کا ہے؟ وہ آخرت میں جو جہنم اور پلسرات کے اوپر کٹنا پٹنا اور جہنم کے اندر کوڑے پڑنا اور اوپر سے پھینکنا، بڑا عذاب وہ ہے۔ تو اس عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب بھیجتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، تاکہ وہ اپنے برے کارناموں سے توبہ کر لیں، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری میں آ جائیں۔ دنیا کے اندر بھی دیکھیں، لیکن حقیقت اور حقیقی جو بدلہ ملے گا، وہ پورا جو بدلہ ملے گا وہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا۔ تو اللہ کو جو ہے وہاں کے لیے خاص کیوں کر دیا کہ وہ روز جزا کا مالک ہے؟ حالانکہ جتنی کائنات ہے، تمام کائنات پر جس طرح روز جزا میں اللہ کی ملکیت ہوگی، اسی طرح یہاں پہ بھی دنیا کے اندر بھی ہمارے اوپر بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ تو پھر وہاں کے لیے اللہ کو خاص کیوں کر دیا گیا کہ وہ روز جزا کا مالک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے، اپنی حکمت سے دنیا کے اندر ایک ناقص ملکیت عطا فرمائی ہے۔ ناقص ملکیت کیسے؟ فلاں صاحب بڑے فیکٹری کے مالک ہیں، فلاں صاحب بڑے کاروبار کے مالک ہیں، ان کی یہ ملکیت ہے، ان کی وہ ملکیت ہے، تو یہ ناقص ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ لیکن آخرت کے اندر جو ملکیت ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ہوگی، وہاں ہماری کوئی ملکیت نہیں ہوگی، وہاں کی ملکیت خالص اللہ کے لیے ہوگی، کہ وہاں اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ یہاں تو اللہ نے ناقص ملکیت بھی دی ہے، تھوڑی سی ہمارے اوپر جو ہے رحمت بھی نازل کی ہے، اور یہاں پر ہمیں ایک طرح کا اقتدار دیا ہے، جس کو سورہ بلد کے اندر ارشاد فرمایا فہدیناہ النجدین، فہدیناہ النجدین، کہ ہم نے 2 راستے دکھا دیے، اب آپ جس پر چاہو
چاہے آپ ہماری فرما برداری کے راستے پر چلو یا نافرمانی کے راستے پر، تو یہاں اختیار ہے، لیکن وہاں اختیار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا گیا کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، جو حقیقی ملکیت اسی کے حق میں ہوگی، وہاں وہ جو چاہے گا وہ ہوگا، ہمارا کوئی وہاں تصرف نہیں، کوئی ہماری وہاں پر وہ نہیں، جس کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ وہاں پر لوگوں کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی، کہ آدمی چاہے کہ پیٹھ کے پیچھے کچھ چھپا لے تو وہاں کچھ نہیں چھپا سکتا۔ پھر کہا جائے گا لمن الملک اليوم، کہ آج بادشاہت کس کی ہے، اللہ کی طرف سے آواز لگوائی جائے گی کہ آج بادشاہت کس کی ہے، آج مالک کون ہے؟ پھر جواب وہیں سے دیا جائے گا للہ الواحد القہار، کہ یہاں صرف اور صرف ملکیت اللہ ہی کی ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج جو ہے ہر آدمی کو ان کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، کہ اللہ تعالیٰ تو حساب لینے والا ہے، بہترین حساب لینے والا ہے۔ تو وہاں صرف اور صرف ملکیت اللہ ہی کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان کہیں سنی باتوں پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل اس اعتبار سے کرنے کی ہم خوب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کو پوری کائنات کی نعمتیں عطا کر دے اور اس پر وہ اگر الحمدللہ کہہ دے تو الحمدللہ کے آگے ساری نعمتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ یہ الحمدللہ کی فضیلت ہے۔ پانی پی رہے ہیں الحمدللہ، سوار ہو رہے ہیں گاڑی پہ الحمدللہ، کوئی بھی کام نیک کام کر رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ کو اپنا معمول، بسم اللہ الحمدللہ بسم اللہ الحمدللہ۔ شکر کسی بھی چیز کے شکر پر الحمدللہ، اور کسی بھی نیک کام کی شروعات پر بسم اللہ۔ یہ دو چیزیں ہمیں اپنی زندگی کے معمولات میں بنا لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں بھائی۔